बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीक़ों से एक मुसलमान अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, जिसमें हमने विल के बारे में पढ़ा, गिफ्ट के बारे में पढ़ा। आज हम वक्फ के बारे में पढ़ेंगे। सो वक्फ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है, जिसकी मानी है डिटेंशन, stoppage or tying up. So by way of work, a Muslim can also dispose his property. Now let's understand वक्फ कि वक्फ क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक वक्फ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की परमानेंट डेडिकेशन है पर अ रिलीजियस पर्पस विच आर चैरिटेबल, पायस एंड रिलीजियस। इन मकासद के लिए अपने प्रॉपर्टी को मूवेबल हो या इमूवेबल हो परमानेंटली डेडिकेट करना, तो इसे वक्फ कहते हैं। सो वक्फ इज़ permanent dedication of movable or immovable property for pious, religious and charitable purposes. अबू यूसुफ के ख़्याल में वक्फ के 3 एलिमेंट्स है, जो कि ये है कि जो वाकिफ़ है, वाकिफ़ उस शख्स को कहते हैं जो वक्फ के थ्रू अपने प्रॉपर्टी को डेडिकेट करता है। तो उसके जो वाकिफ़ के जो राइट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं और उसका आनरशिप, जो प्रॉपर्टी का आनरशिप है, वो खुदा के पास चला जाता है, यानी आनर खुदा बन जाता है। गॉड इज़ द आनर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। सो द फर्स्ट एलिमेंट इन द व्यू ऑफ अबू यूसुफ इज़ द आनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गॉड। और जो सेकंड एलिमेंट है वो ये है कि द राइट्स ऑफ वाकिफ एक्सटेंड्स ऑन देयर प्रॉपर्टी। और जो तीसरी एलिमेंट है वो मैनकाइंड की पलाव बहबूद है, यानी इंसानियत की पलाव बहबूद के लिए ये प्रॉपर्टी वाकिफ खुदा को डेडिकेट करता है। जो एसेंशियल है वक्फ के लिए वो 3 है। फर्स्ट नंबर जो है परमानेंट डेडिकेशन। जो प्रॉपर्टी वक्फ होती है वो परमानेंटली डेडिकेट होगी, यानी टेम्प्ररी उसकी डेडिकेशन टेम्प्ररी नहीं होगी। द डेडिकेशन शैल बी परमानेंट। और यानी कुछ वक्त के लिए हम वक्त नहीं बना सकते, क्योंकि फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड द वक्त इज़ नॉट वैलिड, इट मस्ट बी परमानेंट डेडिकेशन। जो दूसरी एसेंशियल है वो वाकिफ की कैपेसिटी है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग वक्फ द वाकिफ शैल बी मुस्लिम, प्रोफेस इस्लाम, he shall be of sound mind. The waqif may be a male or female. A minor, the waqif has attained the age of majority, यानी माइनर और ल्यूनेटिक पर्सन वक्फ नहीं बना सकता। जो तीसरी एलिमेंट है वो पर्पस है, यानी वक्फ की प्रॉपर्टी जो हम डेडिकेट करते हैं उसके पर्पस जो है वो इट शैल बी रिकग्नाइज्ड बाय मुस्लिम पर्सन लॉ। और वो पर्पसेस ये है, वो चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए, वो पाइस पर्पस होना चाहिए, वो रिलीजियस पर्पस होना चाहिए। जो वक्फ प्रॉपर्टी की पर्पसेस के 3 पर्पसेस के लिए डेडिकेट होती है, चैरिटेबल, पाइस एंड रिलीजियस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु कैन मेक अ वैलिड वक्फ, यानी एक वाकिफ की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। तो अ पर्सन शैल बी अ मुस्लिम वेदर द पर्सन इज़ मेल और फीमेल, बट ही शैल बी अ मुस्लिम एंड ऑफ साउंड माइंड एंड हैज़ अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी। और जो प्रॉपर्टी को वो डेडिकेट कर रहा हो तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो, उसकी ऑनरशिप मलकियत उसके पास हो, यानी किसी और की प्रॉपर्टी नहीं हो, उसकी प्रॉपर्टी हो। और ल्यूनेटिक और अनसाउंड माइंड जो पर्सन है वो वक्फ को नहीं बना सकते, क्योंकि वो लीगल जो नोयत है इस कॉन्ट्रैक्ट की वो नहीं समझते।
اب جو لیگل انسیڈنٹس ہے آپ وقت وہ یہ ہے دا وقت کین ناٹ بی ریووک. ایک دفعہ وقت بن جائے تو وہ ریووک نہیں ہو سکتا. اٹ از irrevocable. اور اگر ٹیسٹیمنٹری وقت ہو تو ڈیورنگ لائف ٹائم آپ واقف وہ ریووک ہو سکتا ہے. جو دوسری لیگل انسیڈنٹس ہے وہ پرپیچویٹی ہے، یعنی جو پراپرٹی ڈیڈیکیٹ ہو رہی ہے وہ اس کی ڈیڈیکیشن پرماننٹ ہو، اور جو دوسری اس سے جو بینیفٹس آ رہے ہو وہ چیریٹیبل اور ریلیجیس پرپسز کے لیے یوز ہو رہے ہو. اور جو نیکسٹ لیگل انسیڈنٹ ہے وقت ایبسولوٹ ہونا چاہیے، اس میں انسرٹنٹی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. وقت کین کریٹڈ بائی 4 موڈس. جو پہلا موڈ ہے وہ ہے بائی این ایکٹ آف انٹرویو. سو انٹرویو وہ وقت ہوتا ہے جو ڈیورنگ لائف ٹائم آپ واقف وہ وقت بناتا ہے اور اسے اور پراپرٹی کو اپنی زندگی میں ہی ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، تو یہ انٹرویو ایکٹ ہے. جو دوسری موڈ ہے وہ ہے بائی وے آف ول، یعنی ایک واقف وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ پراپرٹی وقف ہوگی، تو اٹ از کریٹڈ بائی وے آف ول، اور اس وقت کو ٹیسٹمنٹری وقت بھی کہتے ہیں. جو تیسری موڈ ہے وہ ہے ڈیتھ ایلنس. ڈیورنگ ڈیتھ ایلنس یا مرض الموت کے وقت ایک شخص اپنے پراپرٹی کو وقف کر سکتا ہے، لیکن اس پر ایک لمیٹیشن ہے، یعنی وہ 1/3 سے زیادہ پراپرٹی کو وقف نہیں کر سکتا. جس طرح گفٹ میں ڈیورنگ مرض الموت وہ 1/3 سے زیادہ پراپرٹی کو گفٹ نہیں کر سکتا، اسی طرح وقت میں بھی وہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا ڈیورنگ مرض الموت. ویسے وہ اپنے مرض الموت میں اگر نہ ہو، ڈیورنگ ڈیتھ ایلنس نہ ہو، وہ صحیح سلامت ہو، تو وہ اپنی ساری پراپرٹی کو وقف بھی کر سکتا ہے، گفٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن ڈیورنگ ڈیتھ ایلنس جو وقت پر لمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ وقف نہیں ہو سکتا یا گفٹ نہیں ہو سکتا. جو چوتھی موڈ ہے وہ ہے اممیموریل یوزر، یعنی جو ایک پراپرٹی ہے اور وہ لوگ یوز کر رہے ہیں اممیموریل ٹائم سے پر چیریٹیبل پرپسز، پائس اینڈ ریلیجیس پرپسز، تو یہ بھی ایک قسم کا وقف ہے. وقت تب کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب واقف متولی کو اپوائنٹ کرتا ہے یا واقف اپنے آپ کو ہی وقت پراپرٹی کا متولی اپوائنٹ کرتا ہے، تو اسی طریقے سے وقت جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. بائی دا اپوائنٹمنٹ آف متولی دا وقت از کنسیڈرڈ کمپلیٹڈ. وقت کے 2 کائنڈس ہے جو کہ پبلک وقت اور پرائیویٹ وقت ہے. ناؤ لیٹس انڈرسٹینڈ دوز 2 کائنڈس. جو پبلک وقت ہوتا ہے وہ پبلک کے لیے بنایا جاتا ہے، جس طرح کہ ماسک بنانا، مساجدوں کو بنانا، مدارس کو بنانا، اسکولز بنانا، گریو یارڈز بنانا. تو ان چیزوں کے لیے پراپرٹی وقف کرنا یہ پبلک وقف کہلاتا ہے. جو پرائیویٹ وقت ہے وہ اپنے فیملی کے لیے بنایا جاتا ہے یا اپنے ڈسینڈنٹس کے لیے، اور اس کو وقف الاولاد بھی کہتے ہیں. اٹ از بیسیکلی دا سیٹلمنٹ آف وقف پراپرٹی ان فیملی. تو یہ فیملی کے لیے اس قسم کا وقت بنایا جاتا ہے، لیکن جو بینیفیشری ہوتے ہیں وہ اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ وقت پراپرٹی کو سیل کر سکے یا ڈسپوز کر سکے. ناؤ اسٹوڈنٹ، اب وقت کی جو اقسام ہے آن دا بیسس آف اٹس پرپز اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ 4 ہے. ناؤ لیٹس گو ٹو انڈرسٹینڈ ون بائی ون.
اس میں پہلا نمبر جو ہے وہ ہے وقف اہلی. وہ جو اس طرح کا وقف ہوتا ہے وہ جو واقف ہوتا ہے وہ اپنی فیملی اور ڈسینڈنٹس کے لیے کریٹ کرتا ہے. اور جو بینیفیشری ہوتے ہیں وقت میں بینیفیشری ان لوگوں کو کہتے ہیں جس سے وقت پراپرٹی سے فائدہ ملتا ہے یا جس کے لیے وقت پراپرٹی ڈیڈیکیٹ ہوئی ہو تو اس کو بینیفیشری کہتے ہیں. تو اس قسم کے وقت میں بینیفیشری واقف کے واقف کی فیملی اور اس کے ڈسینڈنٹس ہوتے ہیں. تو فیملی اور ڈسینڈنٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ وقف پراپرٹی کو سیل آؤٹ کر سکے یا ڈسپوز آف کر سکے. جو سیکنڈ قسم ہے کائنڈز آف وقف آن دا بیسز آف پرپز وہ ہے وقف خیری. اس قسم کا وقف چیریٹیبل اور پلانتھروپیکل پرپسز کے لیے اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور اس کی جو پراپرٹ ہوتی ہے پراپرٹی کی وہ اکنامکلی جو چیلنجڈ پیپل ہوتے ہیں اس کی فلاح و بہبود کے لیے یوز ہوتی ہے. یعنی اسکول بنانا یا یوٹیلیٹیز وغیرہ ان چیزوں پر لگانا اور پبلک جو اکنامکلی چیلنج پیپل ہوتے ہیں ان کے فلاح و بہبود کے لیے یہ پراپرٹی یوز ہوتی ہے. جو تیسری قسم ہے کائنڈز آف وقف آن دا بیسس آف پرپز وہ ہے وقف السبیل. اس قسم کی جو وقت ہے اس کی بینیفیشری پبلک جنرل پبلک ہوتی ہے اور اس کی جو پراپرٹ ہے وہ یوٹیلیٹیز بنانے میں یوز ہوتی ہے, مساجد بنانے میں, اسکول بنانے میں, گریپ یارڈز بنانے میں, ان فلاح و بہبود کے کاموں میں یوز ہوتی ہے. جو لاسٹ کائنڈ ہے وقف کی آن دا بیسز آف پرپز وہ ہے وقف العوارض. اس قسم کے وقت میں جو پراپرٹی کے پراپرٹس ہوتے ہیں وہ اس کو ریزرو کیا جاتا ہے دیٹ کین بی یوزڈ ان ٹائم آف ایمرجنسی. یعنی کسی کمیونٹی کے لیے یہ وقت بنایا جاتا ہے اور وہ اس کمیونٹی میں پر یوز ہوتا ہے. اگر اس کمیونٹی میں کوئی بیمار ہو تو اس کی علاج کے لیے یوز کرنا یا کوئی اور ایمرجنسی کے کاموں کے لیے یوز کرنا, تو اس قسم کے وقت کو وقف العوارض کہتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ متولی کے بارے میں اسٹوڈنٹس پڑھیں گے. متولی از دا سپرنٹینڈنٹ اور مینیجر آف دا وقف پراپرٹی. اس کی کوالیفیکیشن, اپوائنٹمنٹ, پاور اینڈ ڈیوٹیز کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اور if you have any question in this topic so let's us know about your question and we will try to answer your questions. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. see you next time.